وہ گاں کا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھتا ہے پھر بہتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے، چند لمحات تو بعد وہ اپنے قدموں سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس چار دیواری کے اندر حویلی کے اندر اور بھی کئی قسم دیا گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے کی ماں نالوں آلہ نسل دیا نے، اس بچڑے کی ماں نالوں زیادہ قیمتی تھی۔ زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے کہ اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ بھی دی آواز تھوڑی جی کٹا ہوا چیز ہے۔ کائنات کے اندر کلمہ ہر مسلمان نے ایک کوئی نبی نہ پڑھیا، خواہ کوئی بریلوی ہے، خواہ کوئی دیوبندی ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی شخصیات موجود نے، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی دروازے، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی مفتی، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منے ہیں، وہ دنیا دیا ساریاں ذاتاں، جماعتاں اور دروازے چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا کہ محمد دے دروازے تے جائے گا۔ جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گئے۔ ہن جنت لبنی ہے تے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ گل دی سمجھ آ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے جگہ جگہ تے دیتا ہے۔ کہتے کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والے ہو اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تو دے رسول دی مخالفت کر کے اپنے ایمان اپنے اعمال دا بیڑا غرق نہ کرو۔ یہ ایت بین دلیل ہے کہ نیکی اوہی ہے، عمل اوہی ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، جدے تے نبی دی مور نہیں او اللہ دی عدالت عمل قابل قبول نہیں۔ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے دیتا ہے، لیکن پورے قرآن چ کسی نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ کیا ہوں انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم اس واسطے قرآن نے نہیں دیتا کہ سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تے آمنہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال۔ جدا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، او دی ہر بات حجت ہے، ہر بات دین ہے، ہر بات جڑی ہے حق کے سچے پاک کے لا شک۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، اور ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کسی مسلک نہ بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، میں کہیں نشانہ نہیں بناتا۔ سنن نبی داؤد نبی علیہ السلام دا سودا ہے کہ یہودی نہ ہو گیا، آپ فرمان لگے چلا کر تینوں پیسے دینا۔ نبی علیہ السلام نے یہودی نو پیسے اتنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اونٹ خریدن گئے سن، اونٹ دا سودا ہوئے،
پیغمبر نے پوری زندگی اپنی قمیض نو کرتے نو جیب نہیں لائی. پوری زندگی پیغمبر دے لباس نو جیب ہوئی. یہودی نال جا رہا پیسے لین، راہ چ ایک بندہ ملیا، کہنے لگا اونٹ کنے دا ویچے؟ انہیں کہا انے دا. وہ اگے ہو گیا ڈبل پیسے لے لئی، اونٹ مینوں دے دے. ہوں ایک بندے نو 100 روپیے دا چیز ویچے تو انہوں کو بندہ آ کے 200 دے دینا تو وہ منہ جو آپ ہی پانی آ جائے. نالے ماشاء اللہ اسی تے 1000 روپیے تے سارا کچھ پرا کر چھڑنے. جیڑا بندہ منٹ منٹ زبان کر کے مکردا ہے، قیامت نو دی پشت آقا فرماندے نے غداری دا جھنڈا لگے گا اور نال کیا جائے گا غدار ہے فلاں دا بیٹا ہے. اس واسطے قرآن نے کیا قولوا قولا سدیدا، پکی گل کرو، زبان دے پکے ہو. جدو زبان کر لیے پھر جہان ادھر دا ادھر ہو جائے، زبان کو پھرو. یہودی نے جدو ڈبل آفر ہوئی، یہودی کہنے لگا میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہوئے. وہ تھے بازار کی وہ مکر گیا. آقا فرمان لگے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرے نال لین کی جا رہا ہے؟ پیسے کھادے اونٹ دے، سودا نہیں ہوا تو پیسے کیوں لین جا رہا ہے؟ آندا ہے گل ٹھیک ہے تیری، لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا. اگر سودا ہویا تو گواہ پیش کر. ہن کلا یہودی تے کلے میرے محبوب صرف تیسرا بندہ ہی اتنے کوئی نہیں سی. جدوں نے کہنا گواہ پیش کر تے کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزر رہے نے، انہاں دا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. یہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پہ گئی. یہ اگوں واپس آیا. نبی علیہ السلام نے نہیں پوچھا تھوڑا سودا ہویا یا نہیں ہویا. ڈائریکٹ یہودی نو آندے نے 10 بھی کتنے گواہی دینی ہے، کیڑے چوک، کیڑی کچہری، کیڑی عدالت. میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے. جدو اینی گل کہی وہ پیسے لے یہودی چلا گیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے خزیمہ انہوں سودا کر دیا ویکھے؟ اللہ رسول نہیں، میرے کو تصدیق بھی نہیں کی تھی تے ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے. تو ہن پیغمبر دا صحابی کی کہندا ہے؟ سبحان اللہ. واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. صحابی کہندا اللہ رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا. سمجھ نہیں آئی لسی پین والے لوگوں سمجھ ساجے نہیں تو لگ رہی. تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا. اسی تے رب نو بھی رب منے ہے، محبوبہ تہاڈی زبان نبوت دی وجہ تو منے. تسی فرمایا کہ دنیا تو مرنا ہے، ہاں کیا مرنا ہے، قبر چ حساب ہونا ہے، قبر چ عذاب ہونا ہے. اسی کیا ہونا ہے؟ کوئی حساب ہوندا یا عذاب ہوندا ہم ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا قیامت نو میدان محشر بپا ہونا ہے، ترازو لگنا ہے، اعمال تلنے نے، اللہ نے عرش کے کرسی تے بیٹھنا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. سونیا پورا دین پوری شریعت تھوڑی زبان نبوت کی وجہ تو منی ہے تے بغیر ویکھن تو منی ہے. اتنے بھی سودا کردے ہاں میں تھانوں ویکھیا نہیں، لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتا. بیدی ایکو بند کرو کتنے بھی سودا سادہ ہے. توجہ پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا وہ دین ہے. باقی کوئی دنیا دا مفتی ہوئے، پیر ہوئے، امام ہوئے، بہت بڑا عالم دین ہوئے، وہ ساڈے واسطے واجب الاحترام ہے، واجب الادب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجب الادب نے، امام شافعی واجب الاحترام نے، امام مالک احمد ابن حنبل واجب الادب نے. لیکن دنیا کے اندر واجب الاطاعت صرف ذات ہے، تو صرف محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں تو علاوہ کسی دی اطاعت نہ کیتی جا سکتی ہے، نہ جا سکے گی، نہ کیتی جا سکتی. کیوں؟ دین ہوئی
جو آپ کی زبان نبوت چو نکلے. مائی دا دودھ چونے ہیں نا روم والے ہو دے اندر نلکے دا پانی پاؤ دودھ خالص نہیں. او دے اندر ٹینکی دا پانی پا دودھ خالص نہیں. نہر دا پا مسجد دیا ٹوٹیاں تو پا ڈیو پا مرینڈا پا تو زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلے. باقی سب دین اسی کسی دی بات رو دین منن واسطے تیار نہیں. ہاں کسے مولوی پیر امام گدی نشین دی بات رو دین مروانا ہے مور مدینے چو لے کے آؤ. وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی اہل حدیث کی گردن جھک جائے. جیدے تے نبی دی مور نہیں اسی دین منن واسطے تیار نہیں. تصدیق آمینہ دے لال دی زبان نبوت کرے پھر وہ بات دین ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے صحابہ دا جمگٹ ہے. ایک بارو بندہ آیا انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے. صحابہ نو پھلانتا ہویا میرے پیغمبر دے کول آ کے بہ گیا ہے. انہیں اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نہ لا لیا ہے. تے سفر تے اثرات بھی نہیں لیکن انہیں سوالات کی بشار کر دی تھی. اندھا اسلام کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اسلام ہے وے. اندھا صدقہ ایمان کی چیز ہے. ایمان کی تشریح کی تھی. پھر اندھا صدقہ آپ فرماندہ احسان کی چیز ہے. آپ نے احسان کی تشریح کی تھی. پھر اندھا صدقہ صحابان نے اسی قبر آگئے کہ آیا تے پینڈو بندہ ہے یہ کو دیہاتی لگتا ہے کہ سوال بھی آپ کرتا ہے تصدیق بھی آپ کرتا ہے لگتا ہے بندہ عام نہیں ہے خود بھی جانتا ہے. کہ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تو جدے کولو سوال ہو رہا پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہوئی. پنجواں سوال کرتا قیامت کی نشانیاں کی نے. آپ نے دسی آیا نے آندھا صدقہ اٹھ کے چلا گیا ہے. باہر گیٹ کے قریب پہنچیا ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے. صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے. اگوں بندہ نظر نہیں آیا جی میں کچھ چیز اٹھا کے لے. صحابہ نے اللہ رسول جی نے پیچھے بھیجا اس طرح گیٹ ہی انہیں کراس کیتا ہے اگوں نظر نہیں آیا. فرمایا جانتے ہو ان والا کون سی. اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. آن والا جبریل سی تے جبریل کدی مرضی نال آندا ہے. ہن قیامت آ جائے گی جبریل زمین تے وہی لے کے نہیں آئے گا. یہ بھی ختم نبوت دی بڑی کڑی ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام عصر دی نماز پڑھا کے مدینے دے اندر ایک ماں ہے جدا نام ہے ام ایمن کہ میرے پیغمبر دے گھر ڈیلی جاندے نے. جدو جگہ دے پیر دنیا تو فوت ہو جاندے نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دوویں آندے نے نبی دی سنت سمجھ کے آسا ام ایمن دے گھر جانا ہے. ایک دن ابو بکر و عمر جاندے نے تے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی نے. ابو بکر آندے نے ماں جی تسی روندے کیوں خیر تے ہے وے کیڑا کوئی غم تے صدمہ آ گیا ہے. فرمایا پتر ابو بکر رونی میں اس وجہ تو نہیں کہ آمینہ دے لال ٹر گئے نے. اج مینوں رون اس واسطے آیا جدوں دا محبوب چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا کیونکہ قیامت تک کوئی نبی آنا ہی نہیں. قیامت تک کوئی نواں نبی جیڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد کنجر الو دا پٹھا تے ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی جبریل آئے نے آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. ہن توجہ کریا جے آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے آیا بھی صحابہ دے وچ آیا بھی عربی بولدا ہے اینوں پنجابی نہیں آوندی تے اینوں چاہیدا سی وحی لے کے آیا آسمان تو تے پیغمبر دے کول کھلو کے او وحی صحابہ دے سامنے بیان کر دیندا.
لیکن انہیں وہی بیان کیوں نہیں کی تھی؟ یہ بار بار جگہ دے پیر کو لو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ پوچھئے علماء کرام مفتیان نظام سے، آؤ مسلک اہل حدیث سنو، جبریل دا عقیدہ نوٹ کرو۔ جبریل دا عقیدہ پاویں میں آسمان تو وحی لے کے آیا، اگر وہ وحی میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ پتہ یہ لگا کہ جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی امام پیر دی بات کو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے مسلک، اے منہج، اے دعوت، اے پیغام۔ دین ہوئی ہے جڑا آج تو 1500 سال پہلے مکمل ہو چکے، 10 ذوالحج 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دینے میدان عرفات دا تے میرے پیغمبر اٹھنی تے چڑھ کے نا خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا مجمع سامنے میں کہ آسمان تو قرآن لے کے جبریل آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے تے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے ادھر میرے وال دیکھو بخاری دی روایت آقا نے اے آسمان دی طرف انگل نو اٹھایا ہے، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ صحابہ والی اشارہ کیتا ہے تسی گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہیاں قادیاں نے اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں محمد نے من و ان اوویں دین اینا تک پہنچایا ہے، نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ ہن جس نبی دے قلب اطہر تے پوری شریعت نازل ہوئی ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی، مولوی نو دے چھڑی۔ بولو یہ جدھروں مرضی وعدہ کرے جدھروں مرضی گھاٹا کرے۔ آ رہی ہے نا 12 ربیع الاول کہ مولویاں نے نال فتوے دینے نے بدعت حسنہ ہے بھائی آندے نے کہ وہ بولو تو صحیح۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ دا قول حضرت تھانوں سناواں، امام صاحب فرماندے نے جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے نا، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے سے قول لکھے ہیں، جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے، قد خان محمد معاذ اللہ۔ اصل چ بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے دین پہنچان لگیا ساڈے تے خیانت کیتی ہے، دین پورا تے اسی کرن دے ہیں۔ بدعتی جدوں کوئی دین چ بات شامل کرتا ہے تو دا عقیدہ یہی ہوتا ہے نا پہلو دین مکمل نہیں۔ بولو تو صحیح یار کی ہوا ہے؟ سیانے بیانے دنا بندے ڈیرے دار بیٹھے ہو، اس طرح ہی ہے نا جدو دین مکمل رب نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا، ہن جنہیں لینا ہے یہ وچوں لے تے جنہیں دینا ہے یہ وچوں دے، چے جا کے دے وچ کوئی نویں بات شامل کرے۔ اذان جیڑی ہے 5 ٹائم ہوندی ہے نا مساجد تے نبی دے دور چ اذان نہیں ہوندی رہی، پیغمبر دے دور چ 4 بانگے سن، حضرت بلال عبداللہ بن ام مکتوم ابو محذورہ چوتھا مسجد قباء سی، آیا کہ 4 بانگیاں نے اذاناں کئیاں نبی دی زندگی چ، ابو بکر دے دور چ اذاناں ہوئیاں، حضرت عمر دے دور چ، حضرت عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمع، سارے خلفاء دے دور، کسے دے دور چ اے اذان تو پہلے جڑی صلاۃ پڑھی جاتی ہے کسے مؤذن نے اپنے دور چ ایک اذان کئی ہوئے، ایک اذان انہاں مربجہ کلمیاں دے نال، یار ایک اذان ثابت کر دیو
میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ وزن تے تول کے برابر تے نوٹ نہ دیا، میں مسلک اہل دین چھڑ گیا۔ جی تو فیصلہ آباد کا مولوی اٹھ کے یہ مروجہ درود جڑا ہے کتاب بھی لکھے تے آکھے اذان تو پہلے درود پڑھو، مولوی سردار فیصلہ آباد دا، تو انہیں درود تے کتاب بھی لکھے، انہیں درود تے فوائد۔ پہلا فائدہ کی ہے یہ جڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا جاتا ہے، پہلا فائدہ کی ہے پتہ لگ جاتا ہے کیڑا سپیکر بند ہے تے کیڑا چل رہا ہے۔ دوجا فائدہ کی ہے اس درود تو بھابی سردے بڑا نے، یہ دوجا فائدہ۔ میں کہا بھی ساری سننی تھی لوڑ ہے جی، انہاں نوں اے دیوار تو پرلے پاسے نہ بھیج دے۔ وہ تھوڑے تھوڑے یار ہو جو تھوڑے کوئی کوٹھے تے جلسہ نہ کریا کرو، اینی عوام کوٹھے تے چار جو چھاتے نے جو کی ہے۔ آگے کے ہوئیو بھئی ہوئیو آگے سنگر جو آگے پتر تسی اپنے منڈے اترو بنو شابہ میرا پتر میں ماننے میں لگا ہو جو آگے یار ہو جو ترہ گاؤں ہاں ادھر ویکھو نا کنی جگہ پئی ہے، تھوڑے جے تسی یار ہلو تسی نہ ہویا جی انہاں نوں کہو بھی سارے نے اتوں نہیں ٹپ کے اگے آ تسی آنڈیاں تے بیٹھے ہو ادھر ہو۔ توجہ میں بات کر رہا سا اذان دے متعلق بھی دین دے اندر بدعتی جدوں اپنے کولوں کوئی نویں گل شامل کردا ہے تے نال او فتویٰ دیتا ہے بدعت حسنہ ہے تے بدعت حسنہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، حسنہ باہر ہے۔ وہ بدعت حسنہ جڑی ہے باہر بھئی نہیں وہ اذان ہی نہیں جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی دی حدیث آ گئی ہے تے مومن ایک کوئی گل کرے گا ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ تے جیڑا بندہ ہے کہ بھی حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے نہیں مانتے، ہاں دینے کے نہیں۔ حضرت علی آدھے نے دین عقل دا نا دین نہیں، دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع نہیں۔ عقل آندی ہے پیر تھلیوں زمین تے لگتا ہے مسا تھلیوں کرو، عقل آندی ہے تے دین آندا ہے پیر دے اتوں مسا کرو۔ ہن دین دی مننی ہے عقل دی؟ دین دی مننی۔ کوئی حدیث عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع نہیں۔ میں حدیث نہیں مندا، میرے ایمان دے قول دے خلاف ہے، اسی من دے ہی نہیں۔ اے حدیث جیڑی ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے، اے میری رائے دے خلاف ہے، اسی نہیں من دے۔ آؤ میں تھے مثال دینا چاہنا، دلائل بڑا پختہ ہے، دلیل بڑی پختہ ہے، انہیں پہاڑ بھی پختہ نہیں۔ حدیبیہ دا مقام ہے، نبی دے 1400 صحابہ پہنچے نے، مکے والیاں کو آکھیا ہے اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے میرے عمر جا جا کے مکے والیاں نو سمجھا کہ اسی کوئی علاتے حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہاں۔
احرام اساں بننے نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آئے ہاں، بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی میری جگہ تے حضرت عثمان نو بھیج دیو، عثمان حلیم الطبع بندہ ہے تے میرا تے اگے ہی کافرانہ اٹھ کھڑکا چلدا ہے، جے کسے بندے گل کیتی میں بندہ ٹھپا دینا پچھلی نالو اگلی وج جانی ہے۔ جلالی طبیعت ابو بکر جمالی سن، حضرت عمر جلالی سن، کیوں جی آپ صاحب؟ حضرت عثمان جاندے نے مکے والے میں نے آ بھائی عثمان جب بیت اللہ دا طواف کر، عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ میں نبی تو بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر حدیبیہ سے صحابہ نے حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، آقا فرماندے نے اے گمان نہ رکھو عثمان مر سکتا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر۔ آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ میرے وال ویکھو تھلے ہاتھ میرے نبی دا، اتے ہاتھ ابو بکر دا، عمر دا، علی دا، طلحہ زبیر سعد سعید دا، اتو آواز آؤندی ہے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ فرمایا محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا وی ہاتھ ہے۔ کنہاں دے ہتھاں دے؟ صحابہ دے ہتھاں دے تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ تے اتے ید اللہ فوق ایدیہم، اتے صحابہ دے ہاتھ 1400 صحابہ دے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرشاں دے رب دا ہاتھ تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ کدی وی جہنم چ جا سکدے نہیں۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں راضی ہو گیا ہاں، ادھروں مکے چتلا ہو جاندی ہے، صحابہ نے مرم پہ بیعت کر لئی ہے، مشرک درپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے۔ مکے والیاں نے ایک بندے نو بھیجیا ہے سہیل نامی نو، جیڑی میں گل تے ہور بھی کرنا چاہنا، اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے سہیل ہوندا ہے حدیبیہ دے مقام تے، آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا وہاں۔ آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ یہ پہلی شرط آندا ہے اے وے ایتھوں واپس مدینے جاؤ تے پھر اگلے سال عمرہ کرن آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، آدھنے حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے شرط میری عقل کے خلاف کہ مکے دے موٹ آئے ہیں تے پیدل سفر کر کے آیا تے عمرہ بھی نہ کریے تے اتھوں ہی واپس ٹر جائیے، لیکن بولن دی جرت نہیں، پیغمبر دے چہرے دا جمال تے جلال ہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیری دجی شرط کی ہے؟ آندا دجی ہے جناب مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراً دینا ہے، جے مدینے مکے آ گیا تو ہاں کو نہیں جی دینا۔ آقا فرماتے ہیں بھی ٹھیک ہے۔
حضرت عمر آندے نے بھی بڑی عجیب صلح ساریاں اودیاں منی جان دے اپنی ایک شرط بھی نہیں رکھ دے شرائط طے ہوئی صلح نامے تے نبی علیہ السلام نے سائن کیتے دستخط فرمایا لے بھی تو بھی صلح نامے تے سائن کر یعنی جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں سائن نہیں کرنا فرمایا کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی تو سائن کیوں نہیں کرنا اگو ہن مشرک دا جواب سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں مشرک دا مشرک کی آندا ہے اتے محمد رسول اللہ لکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جے اسی تھانوں محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتہ ہے رسول اللہ بھی منی جاندا ہے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے اج جنے داڑھی بنے بیٹھے نے نہ پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں انہاں چوں ایک بندہ بھی انکار نہیں کرے گا ہی نبی نو رسول اللہ نہیں مانتا تو رسول اللہ بھی منی جانا ہے نبی دی سنت دا قتل بھی کری جانا ہے رسول اللہ بھی منی جانا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جانا ہے لیکن مشرک نو پتہ ہے نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا تے تینوں کیوں نہیں پتہ لگدا بولو ہن کی ہوئے یہ مطلب ہے جیڑا نبی دی گل نہیں مانتا اور رسول اللہ نبی پاک نہیں مانتا اس اتوں نقطہ ہی نکلتا ہے کیونکہ مکے دے مشرک نے کیا رسول اللہ ہم منیا ہی نہیں تھوڑا سفر ہو رہی ہے جے من لئیے پھر تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے مطلب ہے رسول اللہ جڑا منتا ہے انہوں نبی دے پیچھے چلنا چاہیے جڑا نہیں چلتا وہ نبی نو رسول اللہ منتا ہی نہیں ہوں نکلو کہڑے پاسے نکلو آقا فرماندے نے حضرت علی نو فرماندے نے اتو حضرت علی نو کہندے اتو علی مٹا دے محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی نے محبوبہ ہاتھ وڈیا جا سکتا رسول اللہ نہیں مٹا سکتا ہوں اگو آ گیا نا ربیع الاول کہ انہوں نے کیک لے کے نا تے کیک دے اوتے نبی دا نام لے کے اتوں چھڑیاں نہ کٹ دے نے کہ نہیں بولو تو صحیح ایک سیالکوٹ دا بریلوی عالم دین ہے انہیں کہا تو مر نہیں گیا نبی دے نام تے چھری پھیرن لگیا تو مر نہیں گیا اہل حدیث دا مسلک سنا نبی دا نام لکھیا ہوئے ساڈے سینے تے گولی آئے آ جائے تختہ دار تے چڑھ جائیے پر محمد دی میم نو بھی کٹنا سی گوارا نہیں کرنا اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد بولو گوارا کر دے کسی بندے دی غیرت گوارا کر دیے پیغمبر دے نام تے چھری چلا مولوی تیری کیویں غیرت گوارا کر دیے تو کیک تے نام نبی دا لے کے تے چھریاں نو کٹ کے پھر لوکاں نو کھوان دے ظالما قیامت کا دن ہوئے گا آقا کو کہنا چرا لے کے جائے گا کہ محبوبہ میں تیرا انہا کو ادب کرتا رہا تیرا انہا احترام کرتا رہا جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے نا آپ ہی پھڑ کے نا اتے اثرا لکیر ماری صدقے جاواں اس پیغمبر کو صلح دا حامی نبی ہے اسلام جڑا نا یہ امن دا سبق دیتا ہے دہشت گردی دا نا اسلام نہیں نبی نے اتنے قلم پھیری سہم ہوئے صلح ہو گئی ہن حدیث بخاری دی حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح نہیں سمجھ آئی کی ہوئے ساریاں انہاں دیاں منیاں نے تے اپنی ایک بھی نہیں بنوائی چلا دو جنے اللہ دے نبی نے گل کریے ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ مار سبحان اللہ ہائے وہاں صدیق تیری عظمت نے کیا کہا فرمایا میں نہیں جانا گل کر عمر نو کیا تسی جاؤ فرمایا تسی کیوں نہیں جانا فرمایا عمر ہوا رسول اللہ رسول نے میں نہیں جانا اگے بھی گل رسول اللہ نہیں ہو رہی سی نا
وہ اللہ دے رسول نے میں حضرت عمر دلیر آدمی نے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے اے جی وہ کافر حق تے نے فرمایا نہیں وہ باطل تے نے تے اسی حق تے ہیں تے انہاں نال ہی لڑدے مر جائی کتے جاواں گے جنت چ او کتے جان گے جہنم پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا نہیں حضرت عمر آندے نے ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا نہیں آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ میں نے ادھر جانا ہوگا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے سبحان اللہ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث کے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث کے سامنے اپنی قیاس پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث کے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث کے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے آندے نے اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے اے مسلک ہے اے منہج اہل حدیث ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے اے اعلان ہے کہ لوگوں نبی دی حدیث کے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی عمر دی قیاس نہیں چل سکتی عمر دا قول فتویٰ نہیں چل سکتا پھر میں اج نبی دی حدیث کے سامنے کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیا کسے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیا کسے دی عقل اور رائے کیویں چلن دیا کسے میں مفتی دا قول کیویں چلن دیا اے مسلک اہل حدیث ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس عقل رائے سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں نبی دی حدیث آ گئی انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحان اللہ پیغمبر دی حدیث آ گئی پھر چونچرا کرن دی گل ہی نہیں ایک بندے نو میں حدیث سنائی تو انہیں مجھے پتہ ہی نہیں پیا آندا ہے ٹھیک ہے پسرونی صاحب حدیث ٹھیک ہے لیکن ساری مسیطے مولوی صاحب جو آئے ہیں انہوں کو بھی بڑا ہی لگے انہوں نے مشورہ کر کے دساں گا بھی حدیث مننی ہے کہ فنو حقیقت گل سنا انہیں کہا اپنے مولوی نے مشورہ کر میں کیا مسلک اہل حدیث ہے جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر کہے نہ مشورے دی لوڑ ہی پڑے جڑا مشورے جو پہ گیا وہ تے مومن ہی نہیں مشورے کی گل نہ سنا دے نبی دیا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئی آقا ہون گے نا اج تے ہم مطالبہ کرنا کہ کیسر و کسرا دیا عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے آقا تشریف لے آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئی ہیں آقا فرمایا خیر ہے اج کٹھیاں ہوئی ہو اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جاؤ کچھ نہ کچھ تو ہوتا تے بیویاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ کیوں بھائی بھائی شاہ صاحب کی آتی بیبیاں کٹھیاں ہوتے ہوئے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی اسی کٹھیاں ہوئی ہاں کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے آخر تسی بھی اللہ دے نبی ہو تانوں بھی بڑا اللہ نے مقام دیتا ہے آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آونا 29 دن گزرے اما عائشہ دے گھر جگاں دے پیر تشریف لے آوندے نے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی اج تے 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں آونا آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے
عائشہ دا بستر ہے جگہ دے پیر تے وہی آ جاندی ہے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہیدا مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیدا پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا اما جی عائشہ نے اگوں کی جواب دیتا ہے خدا دی قسمیں لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لا جو آقا دی اما جی فرما دیا نے محبوب جی ایک گل کا جواب تو ہی دے دیو میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا اگر ماں عائشہ قرآن حدیث سنن تو بعد باپ صدیق دے دروازے تے جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا مشورہ کرنا تے تو حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے تیرا ایمان تے اوتھے ہی ہے اینوں تے کچھ نہیں ہوندا سنو مسئلہ کیا ہے حدیث جتھے آمینہ دے لال دی حدیث آ جائے گی پھر کسے امام تے مولوی نہ مشورہ کرن دی اسلام نے گنجائش دیتی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رضی اللہ ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھا گل چلتی ہے نا مشورے کی آندا جی ایک مسئلہ دسیا جی ایک عورت مناسک حج ادا کر لینی ہے حج انہیں مکمل کر لیا بی بی تو انہیں آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہو آیا تو طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرم تو بغیر آئے گی حضرت عمر فرمان لگے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ اگوا گا جی نبی دی حدیث ہے طواف کرم تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ ویکھیا فرمایا جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث کا علم ایسی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آؤ آندا جی یہ کی کرنا ہے فرمایا تینوں سزا لگا دے انہیں کہا جی وہ کاری تسا اپنے عقل اور فہم و فراست قیاس اور رائے نہ فتوا دیتا ہے کہ بی بی ہوتے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر طواف الوداع کر کے تسا اپنی عقل رائے نہ فتوا دیتا ہے تے میں نبی دی حدیث سنائی پیغمبر دی حدیث تے اپنے قول یا فتوے نو فقیجت دے رہے تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارا کوڑے میں تینوں اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا کیوں آیا عمر دے دروازے اعلان کیتا مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے بھی آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چوراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے آج عمر زندہ ہوندے سیالکوٹ دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہو رہے تو بول دے ہن انہاں نوں حدیث سناؤ تے اگوں نے تقلید بھی تے برحقی ہے نا یہ بھی تے ہے اسلام دا حصہ ہی ہے نبی دی ذات کے مقابلے چمتی دی ذات کو پیش کرنا یہ ختم نبوت تے ڈاکا نہیں تے وہ ڈاکا آندے کیوں نے پیغمبر دی حدیث کے مقابلے چ اماماں دے قول پیش کرنا پھر کہنا ختم نبوت کے سب تو بڑے ٹھیکیدار اسی ہیں حضرت علامہ شہید فرماندے ہوندے چور دروازے کھول دیتے ہو ڈاکا پڑ گیا ہے جب چور دروازہ کھلیا ہوئے گا ڈاکو تے ہونے ہی ہونے دنیا کائنات کے اندر صرف مسلک اہل حدیث ہے جنہیں کیا نبی دی ذات بھی لا رہا ہے اور نبی دی بات بھی لا رہا ہے آپ دی ذات جیسی کائنات کسی دی ذات نہیں سونے محمد جیسی کائنات کسی دی بات نہیں اُراں پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا
میں پوری مثال سنا دیا. وہ ایک محلے دے وچ نا خوج کتا ڈگ پیا. مولوی کو کٹھے ہو گیا ہے. مولوی یہ سارے محلے کا ایک نہ خوہ کتا ڈگ پیا تو ہم کی کریے. تے پورا پنڈ پانی اتوں ہی پیندا خوہ دے. انہاں کہا پچھو پانی کڈو 100 بوکا. انہاں کڈیا پھر بو نہ گئی. ماشاءاللہ حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے رستہ دے دو بھائی. توجہ انہیں کتا ڈگ پیا. انہیں کہا 100 پانی بوکا کڈو. انہیں کہا بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. پھر بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو بھائی 300. انہیں بو پھر نہیں گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی نہیں ہے. نہیں وہ تو بیچی پیا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے. بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا. یہ تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا اجے وچ. جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں یہ حال ہو گیا دین والے خوہ دا. یہ وچوں آوندا ہے بوکا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا. یہ وچ کتا تکلیف دا پی گیا. پورا پرا جاؤ گے یہ حال رہے گا. پانی صاف پینا مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا. اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا لین لگی ہوئے گی. یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اتنے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. منگ پن کے جھٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی. سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. پیغمبر دے آکھے لگ جاؤ. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسی ہور دی لوڑ نہیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا بس سن لیا تے من لیا. اسی یار فری دائر ایویں نہیں کرتے. پیغمبر دی 650 حدیث نقل کیتی ہے مولانا خالد مرزاقی نے اپنی کتاب. اور میں کئی جگہ دے قرآن پڑھ کے کیا کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت بھی کل جمعے چ بھی میں کیا. اور کسی صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. یہ کلو دا پٹھا کہنے لگا ہمیشگی دے لفظ بکھاؤ. میں کیا حضرت ابو ہریرہ نے کہا حتی لقی اللہ حتی فارق دنیا. ایتھوں تک رفع الیدین کیتا کہ اللہ نو جا ملے. بات یہ ہمیشگی کدھر رہ گئی ہے. ایتھوں تک رفع الیدین کیتا دنیا چھڈ دے. کوئی پیغمبر دا لم یسمت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع الیدین. امام بخاری فرماتے ہیں جزء رفع الیدین نبی دے کسی صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. یہ کسی صحابی بھی رفع الیدین کرنے بغیر نماز نہیں. کوئی صحیح سند میں حدیث لے آؤ. 650 حدیث ہے 1 2 4 نہیں. نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. صحیح سند نہ علماء موجود نے. صحیح سند نہ ایک بھی موجود نہیں. اور مولانا یحییٰ عارفی صاحب ساری جماعت کے مناظر نے کہنے لگے تکرار میں جڑیاں حدیثاں ہوندیاں نے نا بار بار اگر وہ ساریاں جمع کیتیاں جان 1000 تو بھی اتنے بن گئے. ہاتھ سینے تے کیوں بننے ہیں. انوائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. وائل بن حجر نے نبی پاک نال کھڑا سجا تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے. اور ادھر میرے ال ویکھو کتے سینے تے. اس طرح ہی بنی دے تے جے تھلی تو تھلے جان کھبا اوتے تے سجا تھلے تے جڑا ٹھڈ ایتھے تھلی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا. بول دے نہیں بڑے ٹھڈ والا تھلی تو تھلے بنے تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بندا ہی
اب ریلوی بھی معافی منگیا وہ بھی ہاتھ اتنے بنے دیوبندی بنے اتنے بنے بندے کو معافی مانگ کدی کہ بندے نے اتنے ہاتھ بن کے کیا مجھے معاف کرے انہیں لا چھتر لینا انہیں کہنا ایک غلطی کی تھی دوجا واقعے بارڈر سے ہاتھ پہ بننا ہے تیری شرم نہیں آؤں اور تلی کے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھانی مجھے دس رحمان نو کیویں وارا کھانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 6 خنجر مارے نے ناف سے 6 خنجر تو میں کہنا ہونا پوری دنیا دی حنفیت کٹھی ہو جائے اگر حضرت عمر نے ہاتھ ناف سے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے جاؤ ایک مولوی حنفی کہنے لگا حقیقت جاندہ ناپ پیچھے ہو گئی ہے میں کہنوں لمحہ پا کے چیک کرو یہ پیچھے نہیں لگے فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کنز المال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ پہلی حدیث ہے 12 سندا جید نے اور کنز المال لکھن والا حنفی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ اور وائل بن حجرہ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے میں قرآن پڑھ کے کہنا بیت اللہ چ جا کے بھی کہاں گا کہ لوگوں اپنی نمازاں ضائع مت کرو جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں وہ نماز دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں وللضالین آمین کیوں آنے اونچی آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو فرشتیاں دی آمین نہ تھوڑی آمین مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کیوں پڑھنے ہاں میرے پیغمبر دی سنت حدیث ہے صحیح بخاری دی ایک صحابی پیچھو آئے کالی کالی آن کے نماز نہ ملے انہوں نے ساتھ چڑھے ہے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ گیا یہ نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی آقا فرماتے کون سی نہیں جنہیں کلمے کہے نے اسی آبی اندر میں گھبرا گیا فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو کلمے کہے سننا میں محمد نے اکھانا ویکھیا آسمان تو 30 تو اٹھے 40 دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سے آج بھی 39 فرشتے آؤندے نے پر آؤندے اہل حدیث دی مسجد سے کیونکہ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھ دے دے ساڈے بچیاں نوں یاد ادھر مولویاں نوں نہیں یاد ایک منو آندا حنفی منو سانو 39 فرشتے اتردے بکھاؤ تے صحیح کتھے نے میں کہا میں 39 فرشتے اتردے ویکھ بھی لوانا منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین تو ساڈے محبوب نے فرما دیتا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ گئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج گئی نہیں